يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. آج تاخیر ہماری وجہ سے ہوئی ہے، ویسے میں ہر روز ٹائم پہ آتا رہا ہوں. عباس صاحب کی مجلس بھی ایسے اور پھر بعد میں المحسن میں بھی ہے. مطالب ہم ائمہ علیہ السلام کا جو کردار ہے دین کے بچانے میں وہ پیش کر رہے ہیں. اور آج دنیا میں کوئی بھی اگر دیندار ہے تو وہ اہل بیت کا مقروض ہے. چند جملے بہت ضروری ہیں، مجھ سے یہاں کے بزرگوں نے خاص طور سے درخواست کی ہیں، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. پہلی بات یہ ہے، یہ جو دین ہے ہمارے صرف زبانوں پہ ہے یا دل میں اتر چکا ہے؟ دو باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت ضروری. دین صرف زبان پہ نہ رہے، دل میں اترے. دل میں اترنے کی علامت کیا ہے؟ جب وہ دین دل میں اتر جاتا ہے تو عمل میں نظر آتا ہے. انسان جو بعمل بنتا چلا جائے گا، جتنا بعمل بنے گا اتنا دین اس میں اتر رہا ہے. دین کا دل میں اترنا بہت ضروری ہے. قرآن میں سورہ حجرات کی ظاہراً آیت ہے وقالت الاعراب آمنا. یہ بدو عرب کہتے ہیں. اعرابی میں اور عربی میں فرق ہے. عرب جمع ہے، عربی ایک آدمی. عربی زبان کو بھی کہا جاتا ہے اور عربی ایک عرب آدمی کو بھی کہا جاتا ہے نا؟ توجہ. مجھے الفاظ کی جو ہے بحث کوشش ہوتی ہے کہ سمپلیفائی کر اس کو سادہ بنا دوں. عربی زبان بھی اور عربی آدمی، ایک آدمی عرب عربی. لیکن عربی جب کہتے ہیں تو عرب نہیں بلکہ بدو بادیہ نشین، جو پرانے زمانے میں بادیہ نشین ہوتی یعنی خیمے، ان کا گھر خیموں میں ہوتا تھا اور مختلف جگہوں پہ یہاں خیمہ، اگلے مہینے کہیں اور، پھر کہیں اور. انہیں کہتے ہیں بادیہ نشین، بدو عرب. بیڈوین انگلش میں کہا جاتا ہے. تو بدو عرب اسے عربی میں کہتے ہیں اعرابی. الف عین رے الف بے یہ ہے. توجہ. اعرابی اللہ کہہ رہا وقالت الاعراب. یہ جو بدو عرب ہیں اے میرے حبیب وہ آپ سے آ کے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دیجئے قل
قولوا بل اسلمنا، یہ کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو بدو عرب جو ہیں وہ ابھی ایمان نہیں لائے، تو ایمان عمل میں نظر آتا ہے. اور کس عالم سے بات کو لیا جائے تو امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں. خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں عالم ہوں، میں عالم. تو کس عالم کی بات کو سنا جائے؟ تو امام فرماتے ہیں، چھ امام فرماتے ہیں، کہا کسی عالم کی بات سننے کے بعد تمہارے دلوں سے ہمارے متعلق اگر شک پیدا ہو تو اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر ہمارے متعلق یقین میں اضافہ ہو تو قریب ہو جاؤ. بات پہنچ رہی ہے نا عزیزان کرام؟ یہ بہت ضروری. عالم کی پہچان امام بتا گئے ہیں. جو ائمہ علیہ السلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوں، یہ آپ کی محبتیں ہیں عزیزان گرامی، یہ جتنی سازشیں ہوں ان تمام شکوک و شبہات کا جواب دے، اس سے قریب ہو جاؤ. اور جس کے خدا نہ کرے بولنے سے اور زیادہ شبہات آ رہے ہوں تو اس سے دور ہو جاؤ. جس کا اپنا ہی بیچارے کا ایمان کچھ نہیں ہے. عربی کا فلسفے کا قانون ہے، عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی. آپ کہیں گے آج سارے کے سارے جو ہیں وہ علمی ویسے شروع کر دی ہیں. زیادہ تر بچے بیٹھے ہیں، سن لیجئے گا، میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. فاقد الشیء لا یعطی، جو شے کسی کے پاس نہ ہو وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا، نہیں پہنچا سکا. بھائی کچھ لوگ پہنچے. مثال کے طور پہ آپ دیوار سے کہیں روشنی دے دے، دیوار میں روشنی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ چاہیے اس کے لیے، بلب چاہیے. توجہ ہو، جو شے کسی کے پاس نہیں ہوتی وہ دے نہیں سکتا، جو خود ہی بے ایمان ہو. اب بات پہنچ رہی ہے؟ وہ دوسروں کو کیا با ایمان بنائے گا؟ اب بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو عالم وہی انسان کو اہل بیت سے قریب کرے گا جو با ایمان ہو. میں بالکل بھی کبھی بھی کسی کے متعلق بات ہی نہیں کرتا ہوں. آپ لوگ ہنس رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں، تائید کرنی چاہیے. تو عزیزان گرامی، ہم کبھی کسی سے متعلق بات نہیں کرتے. تو ہم صرف اور صرف اتنا پیش کریں، تاریخ میں کسی نے ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ کی ابا میں ہاتھ ڈالا اور کھینچنے کے بعد کہا یہ صلح حدیبیہ میں جو مجھے آپ پہ شک ہوا، آپ کی رسالت پہ، اتنا شک تو آج تک کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے پہلے بھی شک ہوتا رہتا تھا. اب بات پہنچ رہی ہے؟ جتنا آج ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوتا. جانے گرامی، انسان عالم وہی ہے جو دوسروں کے دلوں کے اندر ایمان کا اضافہ کرے، شک کا نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. توجہ، جملے پیش کر رہا ہوں، میرا موضوع امام ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے دین کے بچانے میں. قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے. ریب یعنی شک. کتاب میں بھی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے. تو کتاب کے وارث بھی ایسے ہونے چاہیے جو شک نہ دیں، یقین کی منزل پہ لے کے جائیں. اب حدیث نبوی سن لیجئے، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. بات اگر برا نہ منائیں تو کہہ دو، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے بے نمازی بن جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے بے نمازی بن جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. تو کوئی تھا نا جو شک سے نماز پڑھ رہا تھا، اور کوئی تھا نا جو یقین سے. بات واضح ہو رہی؟ توجہ فرما رہے نا؟ بابا سے بلند صلوات. توجہ ہے جانے کی رام؟ دیکھیں پورے تاریخ کے واقعے کے جملے میں کوشش کرتا ہوں کہ خمسہ ہے، صرف عشرے تو ہے نہیں. خمسے کے اندر یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت نہیں دی تھی، میرے پاس خمسے ہی کا وقت تھا، میں پیش کر رہا ہوں. تو ائمہ کا کردار پیش کرنا چاہتا ہوں. اب وقت نہیں، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور ہمیں فخر ہے، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. دوسروں کی ہم کوئی بات نہیں کہتے. سب کو
خدا سلامت رکھے اور جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں عزت آبرو کے ساتھ رہیں. تو کوئی کسی بھی مکتب سے کہلانے والا ہو کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں، لیکن جس طرح سے دوسرے فقہ ہیں ویسے فقہ جعفری نہیں ہے. جس طرح سے فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، شافعی حنبلی ہے، یا پھر بہت سے اور، اس طرح سے فقہ جعفری نہیں ہے. فقہ جعفری ہی فقہ باقری بھی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ کاظمی بھی ہے. یعنی پہلے والوں کا بھی یہی فقہ ہے، بعد والوں کا بھی یہی فقہ، بلکہ الفاظ پلٹ کے کہہ دوں، فقہ جعفری ہی فقہ فاطمی بھی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ علوی بھی ہے. فقہ جعفری ہی فقہ محمدی بھی ہے. تو جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں اس زمانے کی حکومتوں کی طرف سے نقل روایت پہ، رسول خدا کی حدیث بیان کرنے پہ. آپ نہ حدیث بیان کر سکتے ہیں نہ سنت نبوی کو بیان کر سکتے ہیں، اور پھر بھی صحابی کے صحابی ہیں. نہیں پہنچا سکا. پھر بھی محترم میں مجھے تعجب ہے، پابندیاں لگا دو. کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ احادیث علی کی شان میں ہیں، فاطمہ کی شان میں، حسن کی، حسین کے لیے، اتنی کسی کے لیے نہیں ہے. جب بھی کوئی بیان کرتا ہے 100 علی کی بتاتا ہے، 1 ہماری، اس میں بھی نام نہیں ہوتا. علی والی میں ہر جگہ علی کا نام ہے، ہماری والی میں تو کہا میرے مسلمان، میرے ماننے والے، میرے صحابہ. اور علی والی میں علی یہ، علی وہ، علی علی علی. توجہ ہے ذہن گرامی. تو اب جتنا بھی آپ دیکھتے چلے جائیے گا تاریخ کے اندر، نام کے ساتھ جتنا رسول خدا نے اہل بیت کا تعارف کروایا، کسی کا تعارف نہیں کروایا. اچھا، آج تک ہمارے مسلمان بھائی ایک ہی بات ہمیں کہتے ہیں، بھئی قرآن میں اگر اتنی اہم تھی تو نام کیوں نہیں آیا؟ بھئی اللہ نے صفات بتائیں، پیغمبر نے نام نہیں ہے. مجمع اللہ نے صفات بتائیں جس میں یہ صفت ہو، یہ ہو، کہ نہیں نام نہیں آیا. میں کہتا ہوں اللہ نے اچھا ہی کیا نام نہیں بتایا. ایمانوں کو پرکھ لیا بغیر نام بتائے. اب جس کے دل میں قرآن پڑھتے ہوئے شک نہ آئے کہ اللہ نے کہا جو بستر رسالت پہ سویا، جس کے ہاتھوں خیبر اکھڑا، جس کے لیے ذوالفقار آئی، جس نے انگوٹھی کی زکات دی، نہیں ہے لوگ، جس کے در سے روٹیاں گئیں، نہیں ہے مجمع، جن کے لیے ساری آیات آئیں. ہم کہتے ہیں ہم نے نام کہیں نہیں دیکھے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں آپ کی خاطر. حدیثوں سے بھی نام نہیں بتاتے. آپ کہتے ہیں قرآن میں نام نہیں آئے، نام نہیں آئے. ہم بھی کہتے ہیں نام نہیں آئے. حدیثوں کے ہم کچھ دیر کے لیے چھپا دیتے ہیں. ہمت ہے تو کہو یہ علی کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے. ماشاءاللہ. حیدری توجہ ہے ذہن گرامی. تو اب یہ صفات اللہ نے بتا دی ہیں سوائے آل محمد کے کسی میں نہیں ہیں. تو یہ کمالات، یہ صفات. تو اب ہم جعفری ہیں تو چھٹے امام سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. تو دور ہے صادق آل محمد کا، صادق نبی کے، صادق وسیع
تو اب ایک مرتبہ جناب امام پنجم و شیشم کے زمانے میں پابندیاں اٹھ گئیں کا روایت بیان کر سکتے ہیں رسول خدا کی. عمر ابن عبدالعزیز نامی ایک خلیفہ ہیں جنہوں نے 3 بہت بڑے نیک کام کیے. ہم تو دشمنوں کے بھی بجائے کر نیک کام کرتے ہیں. اگر کوئی بھی نیک کام کرے تو ہم بتاتے ہیں. تو انہوں نے 3 کام کیے. انہوں نے کہا بھی ممبروں سے علی پہ تبرہ ہوتا روک دو. لکھا سب نے ہے. اور میں اتفاقاً مجھے بہت سے لوگوں نے کلپ بھیجے اسی آپ کے پاکستان سے کہ ٹی ویوں پہ کہا نہیں وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بہت اچھے تھے, انہوں نے علی پہ تبرہ رکوایا. اچھا یہ مان لیا کہ انہوں نے تبرہ رکوایا, یہ نہیں بتاتے شروع کس نے کروایا. اب پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے نا جانے گرام. تو انہوں نے بہت 3 نیک کام کیے. پہلا علی بن ابی طالب کی توہین کو رکوا دیا. دوسرا باغ فدق واپس کر دیا. وہ بیان کر رہے تھے کہ باغ فدق واپس کر, تو کیوں کر دیا اگر نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو نیکی کس بات کی؟ انہوں نے پچھلے والوں کا قانون توڑا, انہیں تو پھر برا کہو کہ بھئی انہوں نے اہل بیت کو دے دیا اور پھر بعد والے نے پھر چھین لیا. عبداللہ صفا نے پھر چھین لیا, توجہ ہو, تو پھر چھین لیا, پھر کسی نے دے دیا, پھر چھین لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ چھین کے واپس کرنا بتا رہا دلوں میں چور تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چلیں گے. اور پہلا کام کہ امیر کی توہین کو رکوایا. دوسرا باغ فدق واپس کیا. تیسرا کام کہ بھئی یہ جو رسول خدا کی احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی, پابندی اٹھا دی جائے. آج کے بعد سے احادیث بیان کی جائے. احادیث بیان کرنا شروع کر دی گئی کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا. اب سب کے سب دور تقریباً 90 برس سے زیادہ کا دور گزر چکا, 100 برس کا دور گزر چکا. جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے کوئی صحابی نہیں تھا, سب تابعین یا تبع تابعین, پیغمبر کے بعد آنے والے تابعین, ان کے بعد تبع تابعین. تو وہ سب کہتے تھے میں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے فلاں صحابی سے, انہوں نے رسول خدا سے. اور صحیح بھی تھا. جنہوں نے خود نہیں سنا کہہ نہیں سکتے. یہی تو ہم آج تک رو رہے ہیں. جنہوں نے پیغمبر سے خود نہیں سنا کیوں کہتے ہو میں نے سنا؟ نہیں ہے مجمع. بھئی بچوں تک مجھے بات پہنچانی ہے, بزرگ پہنچ گئے ہیں, بچوں کے لیے بات کو پیش کر دوں کھول کے. تو ایک صاحب کہتے ہیں, ایک صحابی کہتے بھئی رسول خدا نے چچا سے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. قریش کے سارے سردار بیٹھے تھے. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا, اور جو 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے تھے, اور جناب ابو طالب کے جو وصال رحلت ہے وہ مکے میں ہوئی, وہ مدینے میں بھی 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. کلمہ تب پڑھا اور کہہ رہے ہیں رسول خدا سے میں نے دیکھا سنا کہ چچا کے کان میں کہا. رسول خدا نے اپنے چچا ابو طالب سے قریش کے سرداروں کی موجودگی میں. تو میں جلدی پیش کر رہا ہوں. پہلا اعتراض, جب سردار بیٹھے تھے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ سرداروں کے معاملے میں آپ کہاں تھے؟ تو نہیں کہنا چاہیے تھا, کاٹ دیجئے گا. تو بھئی آپ سرداروں میں کیا کر رہے تھے؟ سارے سردار بیٹھے تھے. کہ نہیں سردار تھے. تو کہا بھئی میں نے سنا. اچھا جب کان میں کہتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ممبر پہ بعض اوقات کوئی بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے, نوجوان اس سے کان میں کچھ کہتا ہوں, وہ کان میں اس لیے کہا جاتا تھا کہ دوسرے نہ سنیں. نہیں ہے مجمع. بات کان میں وہ کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو. بھئی پانی ٹھنڈا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, جو بھی ہو, کان میں اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دوسرے نہ سنیں. تو پیغمبر نے اگر کان میں کہا تو اس لیے کہا تھا کہ دوسرے نہ سنیں, اور اگر سن لیا تو کان میں کہنا صحیح نہیں تھا, اور اگر نہیں سنا تو جھوٹ بولنا جائز نہیں. مجھے تعجب ہے ان پہ کہ سننے پہ آتے ہیں کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ کے. بات پہنچ رہی ہے.
بھائی ہے مجمع میرے ساتھ؟ چلے گا اسی طرح سے؟ میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں تیزی سے عزیزان گرامی. تو اب یہ حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دے دی گئی حکمرانوں کی طرف سے. اچھا جب حکمرانوں نے منع کر دیا تھا تو کیا صحابہ نے روایت نقل کرنا بند کر دی تھی؟ نہیں ہے توجہ. کیا اس زمانے میں روایات بیان ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ رکی نہیں تھی. پابندی کس کی طرف سے تھی؟ حکومت کی طرف سے. تو صحابہ حکومت کا قانون توڑ رہے تھے نہیں پہنچ رہے. جو حکمران کا قانون توڑ رہا تھا تو پھر مان رہا تھا نا کہ حکمران نے قانون صحیح نہیں بنایا. جو ایک جگہ غلط ہو سکتا ہے وہ 100 جگہ غلط ہو سکتا ہے. اب احتیاط. عزیزان گرامی قانون توڑ دیا گیا. کہا بھئی آج کے بعد سے روایت نقل کرنے کی اجازت ہے. جو پیغمبر کی حدیث چاہے بیان کرے. ممبر رسالت پہ آئے امام باقر امام صادق آپ نے آنے کے بعد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک دو حدیث لوگوں نے سنی, اعتراض کیا کہ فرزند رسول آپ تو بیان ہی نہیں کر رہے کہ سند کیا ہے. آپ نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا. آپ تو ڈائریکٹ کہنے قال رسول اللہ, رسول خدا نے فرمایا. تو آپ تو رسول خدا کے 70 برس بعد پیدا ہوئے, آج آپ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ حوالہ نہیں دیتے کس سے سنا. مولا نے کہا آج سن لو پھر نہیں بتاؤں گا, کیونکہ میری ایک ہی سند ہے. میں اپنے بابا سے نقل کرتا ہوں, وہ میرے دادا سے نقل کرتے ہیں, وہ علی مرتضیٰ سے, وہ رسول خدا سے, وہ جبرائیل کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا سلسلہ سند ہے. اوروں میں اہل بیت میں یہی فرق ہے. ہم اللہ سے بیان کرتے ہیں تو ایسا نہیں چلیں گے. ہم اللہ سے بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں پھر ہزاروں لاکھوں احادیث امام علیہ السلام سے بیان کی گئی ہیں. 4000 شاگرد ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے. اور آپ کے شاگردوں میں تمام علوم کے ماہرین ہیں. کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, کوئی رجال پڑھ رہا ہے, کوئی ادبیات پڑھ رہا ہے, کوئی کلام پڑھ رہا ہے, کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے, کوئی فقہ پڑھ رہا ہے, کوئی اصول پڑھ رہا ہے, کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے. یونان کا ایک فلسفی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, کہا کہ بھئی مجھے تمہارے استاد سے ملنا ہے. بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی بہت قابل آدمی ہے. شاگردوں نے کہا ہاں وہ ہمارے استاد ہیں, آل محمد ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ایک مرتبہ مولانا سے آتا دیکھا, آنے کے بعد بیٹھ گیا, کہا بھئی میں یہ جانتا ہوں. امام نے کہا تو اپنے حساب سے جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لے. اس نے سوالات کیے توحید سے متعلق, مولانا جوابات دیے. اس نے میڈیکل کے متعلق سوال کیے. اس نے کہا بھئی یہ فلسفہ جانتے ہوں گے, جو فلسفی ہوتا ہے وہ طبیب نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں طبابت بھی جانتا ہوں. اس نے بھی فوراً طبابت سے متعلق سوال کیے, معدے کے متعلق سوال کیا, جگر کا سوال کیا, دل کا سوال کیا. اس نے ایک مرتبہ کچھ دیر سنا, پھر اس کے بعد کہا لگتا ہے یہ سارے اعضاء آپ نے بنائے ہیں. دل آپ کو پتا ہے, معدہ آپ کو پتا ہے, ساری بیماریاں آپ کو پتا ہیں. امام علیہ السلام نے کہا جس خالق نے خلق کیا ہم اس کے ولی ہیں, ہم حجت ہیں, ہم اس کے بھیجے ہوئے امام ہیں. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب دیے. توحید مفضل اٹھا کے دیکھیے, دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ امام کے شاگردوں نے وہ جملے لکھے ہیں. ایک مناظرہ جلیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں. مجمع گھبرا تو نہیں رہا؟ اللہ کے نام ہے. وقت ہے نا ابھی؟ 5ویں 6ٹھے امام, 6ٹھے اور 7ویں امام کا جو ہو پیش کروں گا, آج پیش کروں گا. کل بعد والے ائمہ کا, پھر پرسوں انشاءاللہ
11वें माह में 12वें माह. تو اب یہاں پہ ملتا ہے شام کا ایک بہت بڑا عالم آیا مدینے, کہا مجھے جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا ہے. شاگردوں نے کہا پہلے ہم سے نمٹ لو. کہا نہیں, میں جعفر ابن محمد سے مناظرہ کروں گا. ایک شاگرد نے کہا بھائی میں حاضر ہوں. تو وہ تیار نہیں ہوگا, نہیں. تو کہا ٹھیک ہے لے چلو مولا کے پاس. جیسے لے کے آئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولا نے کس موضوع پہ؟ توجہ اور سے سنیے گا, کس موضوع پہ؟ کہا میں قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ہشام ابن سالم کو بلاؤ. کہا نہیں مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. مولا نے کہا یہ میرا پروردہ ہے, اسے میں نے پالا, اس کی میں نے تربیت کی ہے. کہا ہے تو شاگرد نا. امام نے کہا شاگرد ہے لیکن میرا. توجہ ہو, شاگرد ہے میرا. کہا نہیں اس سے نہیں, آپ سے مناظرہ کروں گا. اچھا امام نے کہا اگر تو نے اسے ہرایا نا تو مجھے ہرا دیا. اگر اسے ہرا لیا, توجہ, اگر اسے ہرا لیا تو نے مجھے ہرا دیا. تو کہا ٹھیک ہے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. 1-1.5 گھنٹہ بحث کی قرآن پہ. ہار گیا. جہاں سے بحث کرے جناب ہشام اسے ہرا دے. تو کہنے لگا ابھی تو میرے لیے تیار نہیں ہے بیچارے, تو امام سے کیا بات کرے گا؟ کہ مجھے واپس لے کے چلو امام کے پاس. کہا بھائی اس سے تو میں نے بحث کر لی ہے, مجھے علم کلام پہ بحث کرنی ہے. امام نے کہا ذرا بلاؤ ہشام ابن حکم کو. امام نے کہا اس سے بحث کر لے. تو کہا کہ ان سے کس موضوع پہ؟ امام نے کہا جس موضوع پہ چاہے, کلام میں میں نے تیار کرا رکھا. کہا توحید پہ بحث کروں گا. کہا مفضل ابن عمر سے. کہا امامت پہ. کہا ہشام ابن حکم سے. بھائی جو شاگرد امام بٹھاتے رہے سب سے ہارتا رہا. پھر ایک مرتبہ کہنے لگا ادبیات پہ. امام نے بلایا حمران ذرا بیٹھ. کہا فقہ پہ مناظرہ کرتا. زرارہ آ جا. توجہ. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں معقولات پہ بحث کروں گا. امام نے کہا حمزہ تیار کو بلاؤ. جب سارے شاگردوں سے ہار گیا, کہا 40 برس سے محنت کر رہا تھا ہرانے کے لیے, یہ آپ کے سارے شاگرد کے قابل. امام نے کہا ابھی یہ چند مہینے پڑھ لیے ہیں. عزیزانہ گرامی شامی نے ایک مرتبہ کہا یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ امام نے کہا ہمارا نہیں, یہ اللہ نے دیا ہے. جنہیں دنیا بناتی ہے وہ اور ہوتے ہیں, جنہیں خدا بناتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. مناظرے بہت ہیں لیکن میں سب تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو امام کے ایک سے ایک قابل شاگرد, ایک سے ایک دانا طالب علم, اور امام نے ہر ایک کو سکھایا. بس ایک واقعہ نوجوانوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام کے ایک بہت کم سن 16 یا 18 برس کے شاگرد ہیں جن کی بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئے تھے, ہشام ابن حکم کے نام سے. تو امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی. بس جس کے سینے پہ امام ہاتھ ہی رکھ دیں علم سے بھر جاتا ہے. روک ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک ایران کے کسی شہر سے ایک طالب علم نجف پڑھنے کے لیے گیا. 8-10 برس تیاری کی تھی پڑھ کے شیخ مرتضی انصاری کے پاس 150 سال پہلے, 170-80 سال پہلے. سنیں گے نا؟ جب پہنچا تو کبھی 8-10 سال پڑھا کہ ان سے استفادہ کروں. جب سے آیا ہوں مہینہ گزر گیا, سمجھ کچھ نہیں آتا. یہ جو پڑھا رہے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ہر جگہ اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے. اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم میں باندھ دیا. کہا نہ کھاؤں گا مولا, نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ مجھے صلاحیت نہیں دیتے کہ مجھے علم سمجھ میں آنے لگے. توجہ ہو, جب تک میں سمجھنے نہ لگوں میں نہیں جاؤں گا. اب لوگوں نے کہا ایک دن گزر گیا کہ نکاحت ہو رہی ہے, تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں, بدن کانپنے لگا. 2 دن گزر گئے. کہا نہیں, مجھے مولا کوئی نشانی دے اپنی ذری سے کہ میں سمجھوں گا تو جاؤں گا. ایک مرتبہ مکاشفے کی حالت میں ذری پہ بیٹھا رو رہا تھا, صرف وضو کے لیے جاتا, اپنے آپ کو باندھے بیٹھا تھا کہ اچانک محسوس کرنے لگا ذریعہ مقدس سے نور اٹھ رہا. وہ نور کان کی طرف آیا, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ. وہ طالب علم ایک مرتبہ اٹھا, دیکھا کوئی نہیں ہے, کہ سمجھ گیا مولا نے نشانی دی ہے, علم سمجھ میں آئے گا. واپس آیا,
شیخ مرتضی انصاری کے درس میں بیٹھا بیچ میں سوالات بھی کرنے لگا. باقی شاگردوں نے کہا آقا اس نے ماحول خراب کر دیا, ہر بات پہ سوال, ہر بات پہ سوال. کہ رک جاؤ, کچھ نہ کہنا, میں خود سمجھا دیتا ہوں. کان میں کچھ کہا, وہ ایک مرتبہ جیسے اسے دورے پڑنے لگے. اب اگلے دن سے بالکل ٹھیک ہو گیا. اب سارے طالب علموں نے, شاگردوں نے پوچھا کیا کہا شیخ مرتضی انصاری نے کہ تو بالکل نارمل ہو گیا, کبھی کبھی سوال کرتا. کہا مجھے شیخ نے کان میں آ کے ایک بات کہی کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا, انہوں نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. چلیں گے نا جانے گرام یا زیادہ وقت نہیں لوں گا بھائی. اہل بیت علیہ السلام کے کرم سے آج ہم یہاں ہیں. تو ایک مرتبہ کہا بھائی واقعاً کا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ مولا نے ان کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. جو میرا استاد ہے, جب میرے ہاں بسم اللہ تو ان کے ہاں ختم قرآن بھی ہوتا تو مجھے تعجب نہیں تھا. مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں ہے. شیخ مرتضی انصاری کو پتا کیسے چلا کہ کس نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے؟ جہاں غلام ایسے ہو سوچے مولا. ہم آئمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, خبردار کو انکار نہ کرے, وہ علم غیب نہیں جانتے. بات پہنچ رہی ہے کہ جو لوگ سوالات چلیں گے نا حضرات, پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں, ہے مجمع میرے ساتھ. تو جانے کے نامی میں جو پیش کر رہا تھا کہ اتنے شاگرد, ہشام ایک نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تعلیم میں حصہ لیں. ہمارے بچے جو ہیں کہیں تعلیم میں پیچھے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ قدیم زمانے میں کہتے تھے شیعہ کسی بچے سے بھی بحث نہ کرنا. ہمارے بڑے بڑے حافظ قرآن, بڑے بڑے مفتیان ان کے بچوں سے بھی بحث نہیں کر سکتے. لیکن وہ دور بدل رہا, ہمارے بچوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہر موضوع پہ. تو یہ عزیزان گرامی, وہ دور ہشام نے حکم امام کے شاگرد 18 برس کے, تو امام بار بار درس کے دوران دیکھنے کا ہشام کہاں, وہ آیا نہیں. کہ مولا کون کبھی آنے والا. اتنے میں ہشام آئے, مولا کھڑے ہوئے اپنی ابا اتار کے انہیں پہنائے, اپنی ابا دی. ایسے مواقع بہت سے جہاں امام نے اپنا ابا یا لباس دیا. جیسے ایک بہت بڑے شاعر ہیں امام رضا نے کہا میں نے اس کرتے میں 1000 رکعت ہر رات میں 1000 رات پڑھی, 1000 روزے رکھے, 1000 ختم قرآن اس ایک پیراہن کے اندر. یہ میں تمہیں ہدیہ کر رہا. وہ جو تم نے میرے جد علی کا قصیدہ کہا نا, اس لیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے بھائی مجمع, سب کنیکٹڈ ہے نا. زیادہ وقت نہیں لوں گا. تب امام نے ایک مرتبہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, مجھے جب اشارہ کر کے آگے بڑھنا, میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد نہیں یہیں پہ پڑھا یا کسی اور مقام پہ. تو ہشام نے حکم کو امام نے بلایا, جیسے آئے ابا پہنائے, اپنے ساتھ بٹھائے. کہا مولا بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے, اصحاب بیٹھے, بزرگوں میں ہمیشہ جوان ایسے ایسے آتے رہے ہیں کہ سارے بزرگ صحابہ علی جوان. تو اب اتنے آپ نے انہیں کیوں ابا پہنا؟ کہ یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے, جہاں جاتا ہے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. کہا ہشام ذرا سناؤ میرے ان سارے شاگردوں کو تم نے شام میں کیسے میرا دفاع کیا. کہا مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں زبان بند ہو جاتی ہے, مجھ سے بولا نہیں جاتا. کہا میں حکم دے رہا ہوں, مجھے امام مانتے ہو؟ کہا مولا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, صرف اہل بیت کو مانتا ہوں. بس آپ ہی کی جو سلسلے سے جو امام ہے بس انہیں کو, اس کے علاوہ. امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں, سناؤ ان سب کو. کہا مولا میں جب شام گیا تو عمر بہت بڑا اس زمان مفتی اعظم اس زمانے کا, 70 برس کا 73 برس کا, تخت پہ ممبر پہ بیٹھا تھا اور جامع دمشق کے اندر درس دیتے دیتے اچانک اس نے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا, جو مولا علی کا فرمان ہے جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. تو جیسے اس نے کہا سلونی سلونی تو مولا میں فوراً وہاں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. تو دیکھا کہ برخوردار کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہے کوئی بھی, داڑھی بھی نہیں آئی. کہا میں بچہ ہوں, بچکانا سوال کروں گا, برا تو نہیں منائیں گے آپ؟
تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم سوال کرو. کب برا منانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ہی نے خود ہی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو پتہ نہیں لوگ ہیں جتنا بھی بچکانا سوال ہو آپ کو جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا پوچھو. کہا بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ بھی رہے ہو اور الٹے سوال کر رہے ہیں. آنکھیں کیوں نہیں؟ کہا نہیں آپ نے تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو بتائیے آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں ہیں. کہا کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ کہا دیکھتا ہوں. کہا کان ہیں آپ کے؟ کہا پھر الٹے سوال. کہا آپ نے تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کان ہیں؟ کہا ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں. ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا سونگتا ہوں. زبان ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا بولتا ہوں چکھتا ہوں. ہاتھ ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتا ہوں. کہا دماغ بھی ہے؟ نتیجہ سنیے گا جو حضرت ہشام نے دیا. کیوں مولا صادق نے کہا کہ سناؤ سب کو؟ کہا کہ دماغ بھی ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے. کہا بتائیے دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے. کہا جب آنکھیں دیکھ لیتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے جو دیکھا وہی دیکھا کچھ اور نہیں. جب کان سنتے ہیں نا دماغ تصدیق کرتا ہے وہی سنا ہے. بزرگ پہنچ گئے. جب زبان چکھتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. ناک جب سونگتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. تو کہا اچھا آپ ہاتھ جب محسوس کرتا ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ جو دماغ ہے وہ امام کا کام کرتا ہے؟ نہیں ہے مجمع. کچھ دیر جو ہے امر سوچتا رہا. کہاں کہہ سکتے ہیں کہ دماغ امام کا کام کرتا ہے. کہ تیرے 6 فٹ کے وجود کو امام چاہیے تو اس ساری کائنات کو امام نہیں چاہیے؟ کیا اس کائنات کو امام نہیں چاہیے؟ عزیزان گرامی علوم آل محمد یہ چھٹے امام نے ایسے ایسے شاگرد تربیت کیے ہیں. حضرت زرارہ نے کہا مولا بچپنے سے آ رہا ہوں اپنے والد کے ساتھ. 6 یا 7 بھائی تھے سب امام کے شاگرد ہیں. زرارہ ابن اعین حمران ابن اعین. تو کہا مولا 35 برس ہو گئے پڑھتے ہوئے. آپ فقہ میں مجھے مسلسل حج ہی سکھاتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں نماز پہ حج پہ روایات حضرت زرارہ سے. کئی ہزار 70 یا 80 ہزار احادیث کے حافظ تھے. کہنا بڑا آسان ہے. حضرت ابو بصیر 70,000. حضرت اب محمد ابن مسلم 80,000 احادیث کے حافظ. یہ امام کے شاگرد ہیں. گھبرا گیا مجمع میرا. آپ کہیں گے بہت زیادہ پیچیدہ گفتگو کی ہے. 80,000 احادیث حضرت محمد ابن مسلم کو امام کے شاگرد. تو حضرت زرارہ نے کہا مولا 35 برس سے آ رہا ہوں فقہ سارا میں نے یاد کر لیا. یہ سارے احکام یہ کب ختم ہوگا؟ مولا نے کہا او زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا چاہتے ہو میں سارے حج کے احکام بیان کر دوں؟ لوگوں کے پاس عقل کم ہے ہمارا بیان زیادہ. کون سیکھے گا ائمہ اہل بیت سے؟ تو حضرت امام صادق کے شاگردوں میں بڑے بڑے صوفیاء ہیں, بڑے بڑے فلاسفہ ہیں. امام ابو حنیفہ 2 سال امام کے پاس پڑھے. امام مالک 7 سال. گھبرا گئے آپ حضرات؟ تو یہ ہمارے امام کا کمال ہے. یہ نہیں کہتے تھے تم اپنا فقہ بنا لو گے, تو اپنی طریقہ شروع کر دے گا, تو فلسفے کا سکول کھول کے بیٹھ جائے گا, تو ریاضی کا سکول کھولے گا. توجہ, کبھی سوچا الجبرا عربی میں ال ہے انگلش میں نہیں. ال یہ امام کے شاگردوں نے بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ امام کے شاگرد تھے. اتنے شاگرد کسی کو نہیں روکا. میرے ایک دوست نے ابھی وہ PhD کر رہے ہیں, کتاب لکھی ہے, 10 MA ہے, برطانیہ میں ایوارڈ ملا اس کے پاس ہے. سب سے زیادہ MA اس کے پاس ہے, شیعہ ہے, فرحت حسین نام ہے, 10 MA ہے برطانیہ سے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے جعلی ہوں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. 10 MA ہیں تو اور الگ الگ علوم کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت جابر ابن حیان پہ. 6 امام کے شاگرد ہیں. سنیں گے نا حضرات؟ جتنی مرضی پیچیدہ گفتگو مجھے پرواہ نہیں ہے, مکمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جابر ابن حیان انگریزی میں کہتے ہیں گیبر. تو انہوں نے کتاب لکھی حضرت جابر ابن حیان پہ. موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم مانا جاتا. علم کیمیا پہ پہلی کتاب جابر نے لکھی. تو
تو میرے اس دوست نے تحقیق کی کہ وہ کتاب کہاں ہے. ساری دنیا میں تلاش کی. کہا جب برٹش نے حکومت کی تھی برطانویوں نے ساری کتابیں لے گئے تھے. تو کہا برٹش میوزیم میں گئے, وہاں سے پتا چلا کہ برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے. پہنچے, کہ مجھے وہ کتاب دیکھنے کا ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ کیمیا پہ سب سے پرانی کتاب ہے, 1000 سال پرانی کتاب. کا ہماری ہے, کہ اب کسی کی نہیں ہے, ہماری ہے, ہمارے قبضے میں. کا فوٹو کاپی ہے, کہاں, کا دکھا دو. تو میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے جب کہا انہوں نے فوراً کتاب نکالی, فوٹو کاپی دکھائے. کہ یہ بتاؤ یہ پہلا جملہ کیا لکھا ہے عربی میں؟ کہ اسے کہتے ہیں انتصاب, انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈیکیشن. جب کتاب لکھی جاتی ہے نا تو انتصاب لکھا جاتا ہے. میں کتاب کس کے نام کر رہا ہوں؟ خط کوفی میں ایک جملہ لکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بتاؤ پہلی کتاب علم کیمیا پہ, کیمسٹری پہ پہلی کتاب ہے. لکھنے والے جابر ابن حیان میں ڈیڈیکیشن میں کیا لکھا؟ تو اس نے انگریزی میں ترجمہ کر کے کہا, لکھا ہوا یہ ہے کہ I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد. چلیے گا تھوڑی سی دیر اور چلیں گے حضرات؟ کہ میں اپنی اس پوری محنت کو منسوب کرتا ہوں اپنے مولا سے. I dedicate my work to my master. میں اپنے مولا سے منسوب کرتا ہوں. یہ پہلی کتاب کیمیا پہ اپنے مولا سے منسوب کرتا ہوں. جعفر ابن محمد الصادق ہیں. کہا منسوب کرتے ہیں. کہا بھائی نہیں پتہ نہیں ہے یہ شیعہ تھے بھی کہ نہیں تھے. مطلب اور بتاؤ کون کون سے مذہب میں مولا کہا جاتا ہے؟ نہیں ہے لوگ. یہ ہم ہیں جو اپنے اماموں کو مولا کہتے ہیں. مانو نہ مانو, غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا. اگر کسی اور کے ہاں بس بھی میں تمام کرم کے زمان کو صلوات پڑھیں گے امام صادق کی خوشنودی کے. توجہ ہے جانے گرامی, ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. جانے گرامی ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں. تمام علوم میں اگر آپ کو پہلی کتابیں ملیں گی تو ہمارے یہاں سے ملیں گی. عربی ادب پہ جو پہلی کتاب ہے لکھنے والے کا نام سب بتا دیتے ہیں, حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ عنہ. یہ نہیں بتاتے کہ وہ علی کے شاگرد تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں بتا تو دیا کرو کہ وہ انہوں نے کہاں سے یہ علم لیا, کہاں سے لکھا. پہلی کتاب عربی گرامر پہ پہلی کتاب ابو الاسود دؤلی کی ہے. تو بھئی یہ بھی تو بتاؤ وہ مولا کے شاگرد تھے, ایلچی تھے, گھر میں صفائی کرتے تھے, مولا کی نالین اٹھاتے تھے. جو مولا کی جوتیاں اٹھاتا تھا نا, مولا نے کہا ایسا سکھاؤں گا کہ سارے ادیب تیرے شاگرد ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام. ان کے در پہ جو جھک گیا وہ سب کا استاد بن گیا ہے. فیضان گرامی یہ اہل بیت کا کرم ہے. انہوں نے ایسے ایسے علوم دنیا تک پہنچائے کہ بعد میں ایک آخری ہے وقت نہیں, ہم نے دوسرے کا پہنچنا ہے. اپنا جو ہمارے مجلس والے ہوں وہ بتائیں, وہ آپ لوگ تو پڑھواتے رہیں گے. تو بس ایک موجودہ علوم میں سے علم ہے جو اب سے 150-200 سال پہلے رائج ہوا دنیا میں. اسے کہتے ہیں سائیکالوجی, علم نفسیات. سوسیولوجی, سائیکالوجی, اینتھروپولوجی, یہ سوشل سائنسز کہلاتی ہیں. سائیکالوجی علم نفسیات 200 سال پہلے تصور تھا, پورا ڈیولپ نہیں کیا گیا تھا. سنیں گے؟ میں نے زیادہ کمپلیکیٹ تو نہیں کر دیا نا. تو علم نفسیات ایک بہت بڑا علم ہے. تو کہتے ہیں سائیکالوجی از the science of mind and behavior. دماغ کے, اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دماغ اور انسان کے بیہیویئر کی پوری سائنس کا نام ہے سائیکالوجی. اور اس کی بنیاد جس نے پہلی کتاب لکھی ہے اس نے یہ لکھا کہ بھئی جب انسان کا لا شعور شعور پہ غالب آ جائے
تو انسان کے نفسیات کے اندر سچائی سامنے آ جاتی ہے. لا شعور شعور پہ غالب آ جائے. الفاظ میں جانتا ہوں میں نے مشکل استعمال کیے ہیں, تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ جب چل رہے ہوتے ہیں نا, سامنے دیوار آ جاتی ہے تو آپ خود بخود مڑ جاتے ہیں. یہ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں لاشعور. آپ کے لاشعور میں اگر نہیں مڑا تو ٹکرا جاؤں گا, نہیں ہے یہاں. ٹیلی فون پہ بھی ہونا, سامنے دیوار آئے تو آپ خود بخود مڑ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہو بھی جاتا. ویسے آج کل تو وہ بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل تو عزیزان کرام, انسان جو ہے لاشعوری طور پہ بہت سے کام کرتا ہے. لاشعوری طور پہ مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کو محسوس ہو رہا تو فوراً لاشعوری طور پہ اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا بچانے کے لیے کچھ بھی. یہ سب ایک ہوتا ہے شعوری طور پہ, سوچ سمجھ کے انسان کا. میں مجلس جو پڑھ رہا ہوں یہ شعوری طور پہ ہے. تو لاشعور اور شعور, سب کانشیس, انگریزی میں بتا دیتا ہوں, یہاں کے بچے انگلش میڈیم مجھے پتا ہے. سب کانشیس ہمارا لاشعور, اور کانشیسلی جو کام کرتے ہیں وہ شعور. تو اب یہ عزیزان گرامی, سب سے پہلے جو رائٹر نے نفسیات پہ کتاب لکھی اس نے لکھا جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ سچائی آ جاتی ہے. واقعہ سن لیجئے, بات واضح ہو جائے گی کہ نفسیات کا فلسفہ سب سے پہلے کس نے دیا. 2 افراد آئے کوفے میں, دونوں نے کہا یا علی یہ میں نے راستے میں غلام خریدا تھا, یہ تسلیم نہیں ہو رہا بلکہ مجھے الٹا غلام بنا لیا. ماتھے پہ تو لکھا نہیں تھا آقا یہ غلام, نہیں لوگ ہیں میں ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آقا ہے دوسرا والا غلام. کہا یا علی میں بھی راستے سے خرید کے لایا ہوں اور اس نے الٹا مجھے دبوچ رکھا کہ تو غلام ہے. مولانا نے کہا تم میں کون غلام ہے؟ دوسرے نے کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا یہ غلام ہے. تو میں آقا کون ہے؟ تو کہا میں. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. مولانا نے کہا خود فیصلہ کر لو, میں فیصلہ کروں گا تو ایک کو برا لگے گا. ہوتا یہی ہے, جس کے خلاف چلا جائے اسے برا لگ جاتا ہے. مولانا نے کہا پھر آخری دفعہ سوال کر رہا ہوں, تم میں سے آقا کون؟ دونوں نے کہا میں. تو جب وہ سزائے موت دی جاتی تھی تو دیوار اس میں سوراخ ہوتا تھا, ہاتھ باندھ کے گردن پار کر دی جاتی تھی. جلاد تیزی سے تلوار چلائے اور گردن اتار دیتا تھا. مولانا نے کہا دونوں دیوار سے گردنیں نکال دو. اب جس نے غلام خریدا تھا اس نے کہا میں بے موت مارا گیا. دونوں کو گردنیں نکال دیں. مولا فیصلہ کرتے میرے حق میں ہونا چاہیے تھا. دونوں گردن نکال کے کھڑے ہو گئے. مولا نے اپنے غلام کو آواز دی, نام تھا قمبر. مولا نے آواز دی کہ قمبر تلوار کھینچو. وہ مولا کے غلام تھے, ہمارے مولا حضرت قمبر ہمارے لیے محترم کیونکہ مولا کے غلام ہے. جناب قمبر نے تلوار کھینچی. یہ نہیں کہا کہ مولا کیا کرنا ہے, بھئی غلام ایسے ہوتے ہیں جو مولا کہہ دیں مان لیتے ہیں, سوال نہیں کرتے. انہوں نے تلوار کھینچی. مولا نے کہا قمبر آگے بڑھو. اب دونوں کب کپانے لگے. کیا غلام کی گردن کاٹ دو؟ نہیں ہے مجمع. مولا نے فرمایا قمبر غلام کی گردن کاٹ دو. جناب قمبر مولا کو دیکھ رہے, میں تو جانتا نہیں, بولے کچھ نہیں. تلوار کھینچی, غلام نے گردن پیچھے کی. مولا نے کہا جس نے گردن پیچھے کی ہے وہ غلام ہے. اب سب نے پوچھا یا علی آپ کو کیسے پتا؟ کہ اس کا لاشعور شعور پہ غالب آ گیا. بات واضح ہوئی اس کا. وقت نہیں ہے عزیزان گرامی, بات پہنچ گئی ہے. ائمہ کا کردار دیکھیے تمام علوم کی آبیاری میں. اسی طرح سے آپ ریاضی کو دیکھ لیجئے, جہاں اس زمانے میں نہ اسکیل تھے نہ کچھ تھا, ائمہ نے کیسے فیصلے دیے ہیں. جیومیٹری سے متعلق ہیں, الجبرا سے متعلق ہیں. میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت بھی تمام ہو چکا, ہمیں پہنچنا بھی ہے. تو میں نے جہاں کل مصائب کو روکا تھا وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا. ائمہ کا کردار دین کے بچانے میں سب سے بڑا کردار ہے, چاہے وہ فضائل میں ہو چاہے مصائب میں ہو. جب اہل بیت کی واپسی ہوئی مدینے, میں نے جہاں بات کو روکا تھا کہ بشیر ابن جزلم ایک مرتبہ
منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. مدینے والوں نہیں کہا، کہا یثرب والوں. جس نبی کی وجہ سے یثرب کا نام پلٹ کے مدینہ کیا گیا تھا نا، مسلمانوں نے ہی اس نبی کے نواسے کو مار دیا. وہ کلمہ گو کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو ایک مرتبہ کہا یثرب والو اب یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا. قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. تو ساتھ جو گھر تھا جناب ام البنین کا، بی بی ام البنین نے بس یہ جملہ سنا، حسین مارے گئے. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پاتی. سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا. پوتے کو آواز دی، جناب عباس کے بیٹے کو، مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بس بھئی جیسے ہی بی بی آئی نا مسجد نبوی میں تو بی بی نے سوال کیا کہ بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین رونے لگیں. پھر ایک مرتبہ کہا کہ بشیر کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے. ابھی تک بشیر کو معلوم نہیں ہے یہ بی بی کون ہے، بی بی برقعے میں ہے. تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. تو اب جناب ام البنین نے کہا میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. جب گرز لگا وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے. جناب ام البنین نے اب تعارف کروایا، کہا بشیر تو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عباس 2 انگلیوں سے گرز کو روک لیتا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا وار نہ روک سکا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی بڑے ادب سے کہا بی بی جب حضرت عباس کے سر میں گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے. بس جیسے ہی یہ سننا تھا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، ماتم کرنے لگی، واہ عباسا واہ عباسا، ماتم کرنے لگی، رونے لگی. اب بشیر نے ایک مرتبہ کہا بی بی کون سے مصائب کے جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ بی بی نے کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بشیر میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا اس کا چہرہ پہلے لگا یا سینہ. اجرکم اللہ. میں یہاں تمام کر دیتا لیکن یہاں مولا عباس کے مصائب تمام نہیں ہوتے. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. بی بی ایک مرتبہ اٹھی، کہا فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. بی بی جنت البقیع آئیں، سنیں گے جملے. جب جنت البقیع آئیں نا بی بی ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھ گئیں اور رو رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا. بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی میں پیش کروں جناب ام البنین کے، میں نے مصائب تمام نہیں کیے. جناب ام البنین کے مصائب یہاں تمام نہیں ہوتے. میں ایک مرتبہ کہوں گا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے گا، سنیں گے مصائب بی بی ام البنین کے. روایت کے الفاظ ہیں بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے. حضرت عباس،
حضرت عبداللہ، جعفر اور عثمان چاروں کربلا میں مارے گئے. جانتے کیا کیا بی بی نے؟ چاروں بیٹوں کے نام سے ایک ایک قبر بنائی جنت البقیع میں. کہا یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ جعفر، سب کی قبریں بنائیں. اور پھر ایک رو کے جملہ کا، میرے شیرو میں تم پہ نہیں روؤں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. پھر بی بی ایک پانچویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. پھر رو کے کہتی مولا میں صرف آپ پہ گریا کروں گی کیونکہ آپ کی ماں نہیں ہے. پھر رو رو کے مولا حسین کا پرسہ لیتی، سب سے مولا حسین کا پرسہ دیتی. ایک جملہ کہتی، او کربلا سے آنے والوں. شیخ عباس قمی نے بی بی کا مرثیہ لکھا، تمام ہو گیا بس بھئی اور زحمت نہیں دوں گا. بی بی کے مرثیے کے 2 بند سن لیں اگر سننا چاہیں. پڑھوں بی بی کے مرثیے کے بند. پہلا جملہ بی بی کہتی، او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ بی بی دوسرا سوال کرتی، او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو جب میرا شیر بیٹا عباس گھوڑے سے گرا تو مجھے لوگوں نے بتایا سینے میں تیر تھے. بتاؤ جب میرا بیٹا گرا تو تیر کیسے ٹوٹے؟ بس بھائی میں نے خود کتابوں میں دیکھے ہیں یہ سخت جملے کہ پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ جناب ام البنین جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی ہے. ایک دن مروان ملعون جو گورنر تھا نا مدینے کا، اس نے کہا میں سننا چاہتا ہوں ام البنین کیا کہتی ہیں. آیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں. تو کسی نے کہا جانتے ہو یہ کس کی ماں؟ کہا نہیں. کہا یہ عباس کی ماں ہے، انہیں عباس کا بڑا غم ہے. میرے بیٹے کے بازو کاٹے گئے تھے. تو بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مروان نے بی بی کو زہر دلوایا. کہا ایسا نہ ہو مدینے میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے. یہ ہر روز اتنا بیویوں کو جمع کر کے روتی ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا، آخری جملہ سن لیجئے، اسی کے بعد تمام کر دیا. جب جناب زینب کبریٰ واپس آئی نا جناب ام البنین سے ملی تو جناب زینب کبریٰ سے جناب ام البنین نے کہا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں. جیسے پرسہ دیا نا جناب زینب نے ماں کو گلے لگایا کہ اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. جناب ام البنین نے کہا بی بی مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا، صرف مولا حسین کا پرسہ دینا، میرے سارے بیٹے میرے مولا پہ قربان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ایک واسطہ دوں گا اگر سننا چاہیں گے. جب کوفے میں اسیروں کا قافلہ آیا، کوئی بات نہیں، جو کھڑا کھڑا رہے ہاتھوں کو اٹھا لے، ذرا ہاتھوں کو بلند کریں سب لوگ. بس بھئی جب کوفے پہنچا نا قافلہ اسیروں کا تو وہاں پہ ایک مزدور تھا جس کا نام تھا مسلم گچکار. وہ ایک دیوار کی تعمیر کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ نورانی سر ہیں نیزوں پہ بلند. اس نے فوراً اپنی جو مزدوری کا کام تھا چھوڑ دیا، دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد سروں کو دیکھنے لگا، کہا رے یہ کٹ کے اتنے نورانی ہیں، چہروں پہ ان کے خون ہے لیکن اتنا نور. دیکھنے لگا، سارے سروں کو دیکھتا رہا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا. اس نے سوار سے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ شمر نے کہا کہ ہم سے مت پوچھ، وہ جو قیدی ہے نا اس قیدی سے پوچھ کس کا سر ہے. تو مسلم گچکار آگے بڑھا، کہا قیدی آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کی مظلومیت کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرے سوال کا برا تو نہیں منائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا بات ہے؟ کہا وہ جو گھوڑا ہے نا اس کی گردن میں ایک سر لٹکا ہوا ہے، وہ سر کس کا ہے؟ پیشانی پہ نور ہے، سر میں زخم ہے. مولا سجاد رونے لگے، کہا میرے چچا عباس کا سر ہے.
یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا مسائل، بتا دوں یہاں بیان کر دوں یا رہنے دوں؟ برداشت کر پائیں گے؟ مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کوئی برداشت نہ کر پائے تو۔ کہا بار بار یہ جب گھوڑا چلتا ہے کہ اس کے گھٹنوں سے سر مس ہوتا ہے، اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہ جب وہ سروں کو نیزوں پہ بلند کر رہے تھے، میرے چچا کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا۔ جانتے کیوں سر بلند نہیں ہوتا تھا؟ جب پوچھا کیا بات ہے تو ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا سجاد آپ کی دادی نے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا، جب نیزے پہ جاؤں تو مجھے بیوی ہو۔ پروردگارا مولا عباس کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، کسی کی حاجت کو رد نہ فرما۔ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، سامعین مجلس، ذاکرین مجلس، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی عاقبت بخیر فرما، اس خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگارا بتایا گیا کہ ایک مومن ہے مولانا منہال حسین صاحب، ان کی والدہ سخت بیمار ہیں۔ پروردگارا ایک واسطہ دوں گا، واسطہ اس بچی کا جو شام کے زندان میں اپنے بابا کو بہت یاد کرتے تھے۔ مولانا کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا کسی کے بھی گھر میں کوئی مریض ہو، کوئی پریشانی ہو، ہر پریشانی دور فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ حاضرین کے خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جناب مولا عباس کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ اس امام بارگاہ کی مومنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔